آج لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ ہر دور میں دعوت کا کام الگ الگ طریقے سے ہوا ہے اور ایک ہی دور میں دعوت کا کام الگ الگ طریقے سے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک طریقہ اپنایا۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، فاتح ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کیا شخصیت تھی۔ جس شخص نے ان کی تاریخ پڑھی ہے، ان کا نام سنتے ہی، ان کا نام لیتے ہی ایسا لگتا ہے کہ کسی نے منہ میں شہد کی مٹھاس بول دی۔ محبت محبت اور محبت، پیار پیار اور پیار، تواضع تواضع اور تواضع، سخاوت سخاوت اور سخاوت۔ کوئی تقریر نہیں کرتے تھے، کوئی بیان نہیں کرتے تھے، یہ طریقہ ہی نہیں تھا ان کا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے ایک ہی جگہ نہیں رہنا۔ انہوں نے کوئی اپنی اس طرح کی خانقاہ نہیں بنائی کہ بس میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا، نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے تو ایک اشارے کی بنیاد پر، ایک بشارت کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اجمیر میں میرا قیام ہوگا، میری زندگی کے آخری ایام اجمیر میں گزریں گے۔ باقی ان کی تو پوری زندگی تو مسلسل سفر میں رہتے تھے، مسلسل سفر میں رہتے تھے، اور ان کے ساتھ 300 200 250 300 کبھی کبھی 500 کبھی کبھی 700 ذاکرین رہتے تھے، دن رات اللہ کا ذکر کرنے والے، خدمت کرنے والے، تقوی والے، اللہ کی محبت والے۔ ان میں بڑے بڑے عمراء ہوتے تھے، ان میں بعض وقت شہزادے ہوتے تھے جو فقیروں کے لباس میں رہتے تھے اور کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کسی کو بتائے کہ یہ شہزادے ہیں۔ اس میں دربار کے لوگ ہوتے تھے، اس میں عمراء، صوبیداران، جاگیرداران، زمینداران بھی ہوتے تھے، اور وہ لوگ اپنا مال لے کر نکلتے تھے، اور بہت بڑی بڑی دیگیں ساتھ میں ہوتی تھی، پکانے کا سامان ساتھ میں ہوتا تھا، اور وہ کہیں بھی جا کر کسی گاؤں میں گاؤں والوں کی اجازت سے فقیر آئے ہیں اور بس بیٹھ کر اپنے مالک کو یاد کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کسی بھید بھاؤ کے بغیر محبت اور پریم کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، بس اس لیے آئے ہیں، نہ ووٹ مانگتے ہیں نہ نوٹ مانگتے ہیں، کچھ نہیں چاہیے، بس یہاں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں، 2-3 دن ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ وہ لوگ بڑی خوشی سے اجازت دیتے تھے، آپ لوگ رہیے، آرام سے رہیے، لیکن دور دور رہتے تھے، اس لیے کہ وہ تو بیچارے اتنے، وہ کبھی کسی مندر میں نہیں جا سکتے تھے، کسی پنڈت سے نہیں مل سکتے تھے، وہ تو ہمت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے قریب آئیں۔ نورانی چہرے، جیسے آسمان سے فرشتے اتر آئے ہوں کئی سو، اور وہ دور سے دیکھتے تھے۔ اب ان کی تہجد، ان کے اشراق، ان کے اوابین، ان کی نفلیں، ان کے ذکر، ان کے مراقبے، ان کی تلاوت، اور وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے تھے۔ ان کی سوانحیات میں لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگ پہلے دور، پھر اور قریب آتے، پھر اور قریب آتے اور قریب آتے، یہاں تک کہ جب معمولات کے اختتام میں دعا ہوتی تھی تو اس وقت جب پورا مجمع دہاڑے مار کر رو رہا ہوتا تھا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی مناجات کے بعد دعا کرا رہے ہوتے تھے، تو اس میں وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے تھے کہ میرے مولا، ہم تو پردیسی مسافر لوگ ہیں، یہاں رہنے والے کتنے اچھے لوگ ہیں، انہوں نے ہم کو اپنی جگہ پر ٹھہرنے کی بھی اجازت دے دی، ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، مولا اتنی دعا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو آپ دنیا میں بھی تکلیف نہ ہونے دیجیے گا، آخرت میں بھی تکلیف نہ ہونے دیجیے گا، مولا ان کو عزت والی روزی دیجیے، مولا ان کو صرف دعا کرتے۔ اب وہ بیچارے کھڑے ہو کر عجیب، ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے کہ یہ بابا لوگ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یہ بابا لوگ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہم نے تو ان کے ساتھ کچھ کیا بھی نہیں، یہ تو کھانا اپنا کھاتے ہیں، ہم تو قریب جاتے بھی نہیں، اور یہ ہمارے لیے دعا کرتے۔ اس کے بعد آخری جو وہاں سے رخصت کا وقت ہوتا تھا، اس سے 1 دن پہلے یا اسی دن ایک عام کھانے کی دعوت ہوتی تھی، ایک لنگر لگتا تھا، اور کھانا پکاتے تھے حضرت کے ساتھ میں چلنے والے لوگ، اور کھانا پکا کر دسترخوان بچھتا تھا اسی کھیت میں، میدان میں، اور بلایا جاتا تھا۔ اب اپنے لوگوں کو حضرت بھیجتے تھے کہ جاؤ گاؤں میں گھر گھر جاؤ، ایک ایک گھر جاؤ، ایک ایک جھگی جھوپڑی میں جانا، اور جا کر سارے لوگوں کو کہو کہ آج بابا نے بلایا ہے، سب لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ تو وہ حیران رہ جاتے، ان کو یقین نہیں آتا، ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں، ارے ہم بہت نیچ لوگ ہیں، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم بہت معمولی لوگ ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔
اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی کیسی بات کر رہا، کیسے نیچ ہو؟ آپ کو کسی اور نے پیدا کیا، ہم کو کسی اور نے پیدا کیا۔ اب دیکھو توحید کی دعوت کیسے دی جا رہی ہے۔ کیا آپ کا پیدا کرنے والا ہمارا پیدا کرنے والا ایک نہیں ہے؟ کیا ہم اور آپ ایک ماں باپ کی اولاد نہیں ہے؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نیچے ہیں ہم اونچے ہیں؟ وہ کہیں کیا آپ لوگ جو افغانستان سے آئے ہو، آپ لوگ جو غزنی سے آئے ہو، آپ لوگ جو کابل سے آئے ہو، آپ لوگ جو مکہ مدینے سے آئے ہو، آپ کی ماں باپ بھی وہی ہے جو ہمارے ماں باپ؟ انہوں نے زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے سنا تھا کہ برہمن تو برہما کے سر سے پیدا ہوتا ہے اور شودر برہما کے پیروں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اب مساوات کی تعلیم بھی جا رہی ہے، سماجی انصاف کی تعلیم بھی جا رہی ہے، سوشل جسٹس کی بات بھی کان میں ڈالی جا رہی ہے، توحید کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ اور بھائی آپ آ کر کھانا کھا لو، کچھ نہیں کہا جا رہا کہ کلمہ پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، آپ کھانا کھا لو۔ اب جو اللہ والے ہوتے ہیں جنہوں نے برسہ برس اپنے دل کو ایک حرارت کا درجہ دیا ہوتا ہے، ان کے دل میں شعلہ ایمانی بھڑک رہا ہوتا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایک نظر پڑتی تھی اور کایا پلٹ ہو جاتی تھی۔ ایک واقعہ لکھا ہے ان کے سوانح نگار نے کہ ایک مرتبہ اسی طرح گاؤں میں دسترخوان لگا ہوا تھا، سینکڑوں لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ساتھی اور گاؤں کے مقامی لوگ مل جل کر کھانا کھا رہے۔ حضرت خواجہ کی نظر کہ کوئی شخص دور کہیں اپنے سر پر کوئی ٹوکرا لے کر جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ نے پوچھا کہ بھائی کیا یہ بندہ جا رہا ہے، دیکھو یہ کیوں نہیں آیا کھانے میں، بلا کے لاؤ۔ تو خادم دوڑا ہوا گیا اور جا کر پوچھا کہ بھائی آپ کھانے کو نہیں آئے؟ سارے گاؤں والوں کو بلایا گیا آپ کے لیے۔ تو وہ تو حیرت میں، کہا میں بھنگی ہوں، میرے سر پر یہ گندگی کا ٹوکرا ہے، میں لے کر جا رہا ہوں، میں کہاں آ سکتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ؟ تو وہ بیچارے جو صاحب تھے وہ واپس آ گئے۔ کیا ہوا؟ حضرت خواجہ نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ میں بھنگی ہوں اور گندی حالت میں ہوں، میں گندگی لے کر جا رہا ہوں، میں کہاں آ سکتا ہوں؟ حضرت خواجہ نے کہا کہ ایک بالٹی میں پانی لے کے جاؤ، جلدی دوڑو، اور اس کے ہاتھ کوہنیوں تک دھلواؤ اور اس کے پیر گھٹنوں تک دھلواؤ اور اس سے کہو کہ آؤ جلدی سے، اور اس سے کہنا کہ میں انتظار کر رہا ہوں۔ یقین کرو کہ جب اس شخص کے کان میں یہ جملہ پڑا تو اس کے ہاتھ سے ٹوکری گرنے لگی اور اس نے ہاتھ دھوئے، پیر دھوئے اور کانپتا ہوا ڈرتا ہوا بیچارہ اس مجمع کے اندر آیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے کہا یہاں لاؤ اس کو میرے پاس، میرے بھائی کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے پاس بٹھایا اور اپنے پاس بٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ رکھا۔ سوانح لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ لقمہ اس کے پیٹ میں پہلے اترا یا اس کے سینے میں ایمان کا نور پہلے اترا، اور اس نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا، روتے ہوئے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ تاریخ مجھے تفصیل میں نہیں جا سکتا، کیا جی چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو بتایا جائے۔